آپ کا پورا لائف پیٹرن چینج ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, میں آپ کی جانب سے آتا ہوں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر مفتی امداد اللہ محمود فرید صاحب نے, معروف مذہبی اسکالر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آخری عشرہ جو ہے وہ جاری ہے, اور اس میں ہم نے تمام SOPs پر بھی عمل کرنا ہے, کورونا جیسی وبا سے بچنا بھی ہے, اور رب کی رحمتیں بھی سمیٹنی ہیں. تو آپ فرمائیے گا کون سی عبادتیں جو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں رب کے قرب کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک آخری عشرے کی عبادت کا تعلق ہے, آخری عشرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش کی خاطر ایک پہلا عشرہ بھی آپ نے اعتکاف کیا, پھر اس میں بھی آپ نے لیلۃ القدر کو نہ پایا, پھر دوسرے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا, پھر بھی نہ پایا, یہاں تک کہ تیسرے عشرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کیا تو عشرہ اخیر جو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر حدیث مبارک ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی آخری یعنی عشر الاواخر وطر, یعنی آخری 10 دنوں کے اندر جو وطر طاق راتیں ہیں اس میں رمضان مبارک کی ان راتوں کو جاگ کر یعنی قدر کی رات کو تلاش کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دراصل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک فکری بیداری پیدا کرنے کے اصل میں مترادف ایک پیغام ہے کہ انسان کو ہم وقت یعنی غافل ہونے سے بچنا چاہیے. راتوں کی عبادت کا اصل کانسیپٹ یہی ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو انسان دنیا مافیا سے ماورا ہو کر غافل ہو جاتا ہے. جی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ان راتوں کی قسم اس لیے لی ہے تاکہ لوگ چونکہ راتوں کے وقت سو جاتے ہیں, غافل ہو جاتے ہیں, یا اپنے کام کاج میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی فکر نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل امت کی فکر اور ایک دوسرے سے ایک ایثار اور صلہ رحمی کی ایک ایسی زبردست عبادت کو پیش کر کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فکری بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ فکری بیداری کیا ہے کہ ہمیں ماحول کے اعتبار سے بھی یعنی ایٹماسفیئرکلی جو حالات اس وقت چل رہے ہیں, اسلام اس میں ہمیں کس طرح سے ہمیں عبادات کرنے کا حکم کرتا ہے, اس میں افراط اور تفرید سے بچتے ہوئے یعنی نہ زیادتی کرے نہ کمی کرے. اب اگر رمضان مبارک کی ان بابرکت یعنی دنوں اور راتوں میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کورونا کے وبا کی صورت میں جو ہمارے اوپر مسلط ہے, اس صورت میں ہم کم سے کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم کیا اور جماعت کی نماز کو مسجد میں واجب قرار دیا, وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ امتیاز پیدا کرنے کی خاطر یہ بھی فرمایا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا و طہورا, کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری امت پر, پچھلی امتوں میں عبادت کی جگہ بھی مخصوص ہوا کرتی تھی بالکل صحیح, اور ان کے اوقات بھی مخصوص ہوا کرتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے میری امت پر یہ کرم فرمایا ہے کہ ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دیا ہے. اور ساری امت اس وقت اپنے گھروں میں بھی اگر رات کے وقت قیام کرے اور عبادت کرے تو ویسے بھی عام دنوں میں بھی کہ اگر کورونا کا مرض نہ بھی ہوتا تو تراویح کی عبادت جو قیام کی شکل میں ہے جس کو قیام اللیل کہتے ہیں, اور آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کا اہتمام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ آپ اپنے گھروں میں جا کر اپنے گھروں کو آباد کرو اور راتوں کو یعنی زندہ کرو. اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ آج گھر گھر میں نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے, تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے. یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اللہ تعالیٰ نے سچا کر دیا ہے کہ اس زمین کو پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دی ہے. بے شک بے شک بے شک, بالکل بالکل. بہت شکریہ جی آپ کا مفتی امداد اللہ محمود صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب سجدہ گاہ بنا دیا ہے, بلیف سسٹم پہ ہم بات کر رہے تھے, پھر ہم بات کر رہے تھے وہم پہ کہ وہم آخر کیا ہے اور اس سے چھٹکارا